الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، ہم تمام جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مقام کیا ہے، اور جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کس طرح ہم ثواب و کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں جنہیں جاننا اور جنہیں لاگو کرنا ضروری ہے؟ آئیے آج کے اس پروگرام میں انہی ضوابط پہ گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے صحیح تلاوت کے ضوابط بنیادی طور پہ 3 ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب ہم تلاوت کریں تو ہم لحن کے شکار نہ ہوں۔ نمبر 2 یہ کہ تلاوت میں ہم تجوید کا خیال رکھیں، اور نمبر 3 یہ کہ تلاوت میں ہم وقف اور ابتدا کا خیال رکھیں، کہاں رکنا ہے اور کہاں پڑھتے رہنا ہے، اس حقیقت کو سمجھیں اور جانیں۔ لحن کا مطلب کیا ہے؟ لحن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اور آپ کوئی غلطی کریں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ تلاوت میں اگر ہم بڑی غلطی کرتے ہیں، یعنی الفاظ کے حروف کے تلفظ میں اگر ہم سے کوئی غلطی واقع ہوتی ہے، چاہے اس سے معنی خراب ہو یا نہ ہو، اس میں بگاڑ پیدا ہو یا نہ ہو، تو اسے لحن جلی کہتے ہیں، یعنی ایسی خرابی، ایسی غلطی جو واضح ہو، کلیئر ہو۔ لحن جلی حرام ہے۔ اگر آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے، پڑھنے والا قاری جان بوجھ کر یہ غلطی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مثال کے طور پہ انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم کو اگر کسی نے انعمت علیہم پڑھ دیا تو معنی بھی بدل جائے گا اور بڑی خرابی لازم آئے گی۔ لیکن اگر وہ الحمد للہ کو الحمد للہ پڑھ دیتا ہے، معنی میں کوئی خرابی بظاہر نہیں رونما ہوگی، لیکن بڑی خرابی یہاں پہ بھی پیدا ہوگی، اور ہر 2 صورت میں یہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ لحن خفی اس کے بالمقابل وہ ہے کہ تجوید کے قواعد کی روح سے قرآنی الفاظ کا تلفظ ہمیں ادا کرنا چاہیے، ہم وہ نہ کر پائیں اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے جس سے معنی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے قرات کی جو خوبصورتی ہے اور اس میں جو رونق پائی جاتی ہے، وہ خوبصورتی اور وہ دلکشی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ غنہ کو چھوڑ دیں، جہاں پہ مد ہے وہاں پہ آپ مد نہ کریں، اخفا کی جگہ پہ آپ اظہار کر دیں، اظہار کی جگہ پہ اخفا کر دیں، تو اس قسم کی جو غلطیاں ہیں یہ لحن خفی کہلاتی ہیں، اور یہ بھی اچھی نہیں ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے جو دوسرا اہم ضابطہ ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تجوید کا خیال رکھنا ہے۔ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کا مخرج ہے، صفت ہے، غنہ، مد ہے، ترقیق ہے، تخفیم ہے، کہاں کیا کرنا ہے، ان کی رعایت کرنا، یہ دراصل تجوید ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ آدمی جس لفظ کا اور جس مقام کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرے، جہاں جو حق بنتا ہے وہ حق اچھی طرح ادا کرے۔ یا دوسرے مفہوم میں قرآن کریم کے الفاظ کو سب سے عمدہ تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ تجوید ہے۔ اور سب سے عمدہ تلفظ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تلفظ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں زبان کو غلطی سے بچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کا تتبع کیا جائے۔ اسی لیے یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ بالعموم ہماری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشائخ سے، ہمارے مشائخ اپنے مشائخ سے، اور ان کے مشائخ اپنے مشائخ سے یہ سیکھتے رہے ہیں۔ یہ تواتر کے ساتھ، یہ تواتر عملی چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے باضابطہ سیکھتے رہے ہیں، اور یوں یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے آج بھی اگر ہم قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جہاں مشہور قراء کو سننا چاہیے، وہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے مشائخ مل جائیں جن کے سامنے ہم زانوے تلمس طے کر سکیں اور ان سے باضابطہ سیکھ سکیں۔ اس سلسلے کا جو تیسرا اہم پڑاؤ ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وقف
اور ابتدا کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مقامات کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اس کے معانی اور مفہوم کو جاننا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا، اس کتاب کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر بغیر سمجھے ہم تلاوت کرتے ہیں تو کہاں شروع کرنا ہے اور کہاں رک جانا ہے، اس کی اچھی معرفت ہمیں نہیں ہو پاتی۔ ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عربی زبان جانے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے وہ یہ بہتر طریقے سے فیصلہ لے سکے کہ اسے کہاں پہ رک جانا ہے اور کہاں پہ ابتدا کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ جملے کے درمیان آپ کو فاصلہ نہیں کرنا ہے۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے الحمد پہ رک کر کے للہ، یا وہ جو آپ کیفیت بنا دیں گے تو جو مفہوم ادا ہونا چاہیے وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہاں صفت اور موصوف ہے تو صفت اور موصوف کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے تو مفہوم بدل جائے گا، معنوی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم کو اگر پڑھتے ہوئے کوئی صراطہ پہ رک جائے اور الذین انعمت علیہم بعد میں پڑھے تو وہ مفہوم کی خرابی لازم آ جائے گی۔ اسی طرح قرات کی ابتدا کرنے سے وہاں بچنا ہے جہاں خلاف معنی پیدا ہونے کا ڈر ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۔ اب اگر کوئی آدمی اس آیت کو شروع کر دے ان اللہ فقیرun سے اور قالو جو اس سے پہلے ہے اس کو نہ پڑھے تو ایک عجیب و غریب خرابی معنوی پیدا ہوگی، اور یہ جو خرابی ہے وہ انتہائی درجے میں خطرناک اور مہلک قسم کی خرابی ہے۔ اس لیے یہ معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں پڑھتے ہوئے کہاں رکنا ہے اور کہاں وقف نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ایسی جگہ بھی وقف نہیں کرنا ہے کہ وقف کرنے کی وجہ سے معنوی خرابی پیدا ہو جائے یا جو ترتیب ہے وہ ترتیب بظاہر الٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آداب اور ان ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہم انہیں باضابطہ عملاً برت سکیں۔